ایک آدمی مر گیا۔ رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ مرنے والے کا ایک فوٹو بطور یادگار ہو جائے۔ انہوں نے ایک فوٹوگرافر کو بلایا۔ فوٹوگرافر سردار تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ فٹ کیا۔ سردار فوٹوگرافر نے فوٹو کھینچنے سے پہلے ڈیڈ باڈی سے کہا، پلیز ذرا ادھر دیکھیں اور تھوڑا سا مسکرائیں، اس طرح فوٹو اچھا بنے گا۔ ریلوے اسٹیشن پر شیخ صاحب کی بیگم بولی، شیخ صاحب بہت پیاس لگی ہے، پانی تو لا دیں۔ شیخ صاحب بولا، کیوں نہ تمہیں چکن بریانی کھلاؤں، چٹنی اور سلاد کے ساتھ۔ بیگم بولی، ارے واو، چکن بریانی، چٹنی اور سلاد کے ساتھ، منہ میں پانی آ گیا۔ شیخ صاحب بولا، بس اسی پانی سے کام چلاؤ۔ ایک شیخ صاحب 2 گھنٹے فون پر بات کر کے انتقال کر گئے۔ موت کی وجہ پتہ چلی کہ پیکج لگانا بھول گئے تھے۔ ایک شیخ نے اپنے زونگ کے نمبر سے ڈیم کے لیے 10 روپے کا فنڈ والا میسج سینڈ کیا تو زونگ والوں کا رپلائی آیا، شیخ بندہ بن جا، پہلے ایڈوانس والے 25 روپے واپس کر، وڈایا سخی۔ پولیس نے سردار کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سردار اندر سے بولا، کون؟ پولیس والا بولا، دروازہ کھولو، تم سے بات کرنی ہے۔ سردار بولا، تم کتنے لوگ ہو؟ پولیس والا بولا، ہم 3 لوگ ہیں۔ سردار بولا، تے ماما پھر آپس میں گل کر لو۔ دکاندار نے ایک سردار سے کہا، مچھروں کے لیے یہ پاؤڈر لے جاؤ۔ سردار نے کہا، نا جی، مچھروں کو اتنا فری نہیں کرنا چاہیے، آج پاؤڈر دے دو تو کل باڈی سپرے بھی مانگیں گے۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر بولا، آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر بولا، حوصلہ رکھیں جناب۔ شیخ بولا، کالی بغیرت نو نویں جُتی لے کے دتی سی، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا یا نہیں۔ سردار بولا، ہم نے ایسی چیز بنائی ہے جس سے انسان دیوار کے آر پار دیکھ سکتا ہے۔ انگریز حیرت سے، وہ کیا؟ سردار بولا، موری۔ انگریز بولا، لاکھ دی لعنت تیری ایجاد تے۔ پٹھان لندن کی ڈبل ٹریکر بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے اسے اوپر بھیج دیا۔ پٹھان بھاگ کر نیچے واپس آیا اور بولا، مروائے گا کیا؟ اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ ایک سردار ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے سردار کا چیک اپ کرنے کے بعد بولا کہ آپ کا ایک گردہ فیل ہو گیا ہے، تو سردار نے ہنستے ہوئے ڈاکٹر کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولا، سالے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میرا گردہ تو کبھی سکول گیا ہی نہیں، پھر وہ فیل کیسے ہو گیا؟ اردو خاوند اپنی بیوی سے بولا، ارحم آج میں ٹرک کے نیچے آنے لگا تھا۔ بیوی بولی، اللہ نہ کرے سلیم، آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پنجابی خاوند اپنی بیوی سے، شیداں آج میں ٹرک تلے آون لگا سی۔ شیداں بولی، فٹے منہ تہاڈا، ایویں نہ کتے ورگوں بھونکیا کرو۔ ایک سردار کو اپنی بیوی کے افیئر کا پتہ چلا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور خود کو گولی مار دے گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر گیا اور بیڈ پر بیوی کے سامنے بیٹھ کر پستول نکال کر لوڈ کر کے اپنی کان پٹی پر رکھ دیا۔ بیوی ہنسنے لگی تو سردار غصے میں بولا، اتنا خوش مت ہو،
اگلا نمبر تمہارا ہے۔ ایک سردار جی سموسا کھول کر اندر سے آلو نکال کر کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ سردار جی بولے ڈاکٹر نے باہر کی چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے۔ ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس میں سوار لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لڑکی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پٹھان نے لڑکی کو روتا دیکھا تو کہا کنٹرول یور سیلف، پلیز سامنے اس بندے کو دیکھو، وہ مر گیا لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے۔ ایک تو تم لڑکیاں میں صبر نہیں۔ پیر صاحب کی شادی تھی۔ جب کمی لاگ لینے آئے تو پیر صاحب بولے اور بتاؤ کمیوں پیسے لینے ہیں یا دعا؟ سب بولے مرشد پیسے کی کرنے، دعا ہی لیوانگے۔ میراثی کی باری آئی تو پیر صاحب بولے اور تم بتاؤ پیسے چاہیے یا دعا؟ میراثی بولا باؤ جی 20 روپے کی دعا دے دیں اور 480 نقد دے دیں۔ ایک لڑکے کو اپنی ٹیچر سے پیار ہو گیا لیکن ٹیچر نے اسے ٹھکرا دیا۔ لڑکے نے کہا تم 5 دن کے اندر مجھ سے محبت کا اقرار کرو گی، اور لڑکا دن رات بارش میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا رہا۔ 4 دن میں ٹیچر کو واقعی لڑکا پسند آ گیا اور اس نے سوچا صبح پیار کا اظہار کروں گی، لیکن جب وہ لڑکے کو ملنے گئی تو لڑکا اسے وہاں نہ ملا اور ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا تمہارے چکر میں تیری چھوٹی بہن سیٹ ہو گئی، مجھے بھول جانا باجی۔ ایک کنجوس جو زندگی میں پہلی بار دمبا کھانے کے لیے ذبح کروا رہا تھا، دمبے کے پاس بیٹھ کر خود کلامی کر رہا تھا اور بول رہا تھا جگر اور گردوں کی تو کڑھائی بنے گی، نرم گوشت کے کباب بناؤں گا اور چربی سری پاوے یخنی کے لیے الگ رکھوں گا، چمڑے کی جیکٹ بنواؤں گا۔ اچانک دمبا غصے سے بولا کنجوس کے بچے میری آواز بھی ریکارڈ کر لے، موبائل رنگ ٹون کے کام آئے گی۔ ایک پٹھان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ اگر کسی کے جسم پر کہیں بھی درد ہو رہا ہو تو پٹھان چمی لے تو درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ ایک دن پٹھان بس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، پٹھان نے چمی لی تو درد ٹھیک ہو گیا، وہ آدمی پٹھان کے گلے لگ گیا۔ اب اگلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی، وہ اونچی آواز میں پٹھان سے بولی پتر بواسیر دا دم بھی کر لیندا ہے۔ ایک عورت اپنے پڑوسی کے ساتھ رومانس کر رہی تھی کہ اس کا شوہر آ گیا اور یہ دیکھ کر پڑوسی کو مارنے لگا۔ عورت بولی مارو مارو اور مارو، کمینہ پرائی عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اتنے میں پڑوسی کا زور چل گیا اور وہ اس کو مارنے لگا۔ عورت بولی مار مار اور مار، نہ خود کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔